پکا رہنا وہ حقیقت میں جہنم کو قبول کرنا ہے۔ اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی دعوت دیتا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے دعوت دیتے ہو میں اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھوں، میں اللہ کا انکار کروں۔ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، لا الہ الا اللہ بھی کہوں، اور اپنے ہاتھ کے اندر فیروزہ پتھر پہن کر یہ سمجھوں کہ اس پتھر کے پہننے سے فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو میں نماز مسجد میں ادا کروں، اور نماز کی ادائیگی کے بعد بابا جی کے دربار پہ جا کر چادر کا چڑھاوا بھی چڑھا دوں۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو نماز کے اندر میں اللہ اکبر کہوں، اللہ کو سب سے بڑا اپنا حامی اور ناصر مانوں، اور سلام پھیرنے کے بعد یا علی مدد کہہ کر میں اللہ کے ساتھ شرک کر دوں۔ تدعوننی، تم مجھے پکارتے ہو کفر کی طرف، شرک کی طرف، ما لیس لی بہ علم، وہ شرک جس کا اللہ نے مجھے علم نہیں دیا۔ جائیے اللہ کی قسم ان اہل شرک سے مخاطب ہو جائیں، قرآن کو اٹھا کر پورے قرآن کو پڑھ لیں۔ اللہ مالک تمام قرآن کے اندر ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر فلاں کو پکار لو، اللہ کو چھوڑ کر فلاں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اختیارات بھی بڑے بلند ہیں، یہ بھی جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں، ان کے اختیار بڑے بلند ہیں، ان سے بھی کچھ مانگ لو۔ مالک جہاں بھی کہتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ قرآن جب بھی اللہ کا تعارف کرواتا ہے اس کی وحدانیت سے کرواتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے پوچھ سکے تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہے کھڑا کر کے پوچھ لے تو نے یہ کیوں کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، تم مجھے بلاتے ہو آؤ بابا جی کے عرس پہ جا کے وہاں سے نمک چاٹ لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، تیل کان میں ڈال لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، منتیں مان لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، بابا کی جالی میں تالا پھنسائیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس کے درخت سے سبز چادر باندھائیں، سبز کپڑا باندھائیں، مصیبتیں بابا ٹال دے گا۔ یہ تمہاری دعوت ہے، اور میری دعوت میں تمہیں کس طرح پکارتا ہوں، میں تمہیں پکارتا ہوں الی العزیز الغفار، اس غالب کی طرف جو معاف کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، غالب ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ میں تمہیں اس کی طرف پکارتا ہوں، اور اس کی طرف پکارنا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الی لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور تم مجھے جس کی طرف پکارتے ہو وہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن، گھر جا کے ان آیات کو پڑھیے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الی لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تم مجھے اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو پکارنے کا دعوت دیتے ہو، پکارتے ہو، ان کے لیے پکار نہ دنیا کے اندر ہے نہ آخرت کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے اندر جب حضرت علی کو بلایا جھنڈا دینے کے لیے، آنکھیں ان کی خراب، تو حضرت علی نے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا کہ اے اللہ کے نبی میری تو آنکھیں خراب ہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، نہ دنیا میں ان کو پکارا جائے گا، ان کی زندگی میں غیر موجودگی میں بغیر اسباب کے ان سے مدد نہیں مانگی جائے گی، ولا فی الآخرہ، اور نہ آخرت کے اندر مانگی جائے گی۔ ان کے لیے کوئی دعوت نہیں۔ لہو دعوت الحق، سچا نعرہ، سچی دعوت تو صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اجی حشر کے میدان میں ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے کوئی نبی نہیں سنے گا، اور آخر محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ سنیں گے، لیکن یہاں بھی حدیث منظر نقشی کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور پیشی دیں گے۔ کس حال کے اندر؟ اس کا منظر کیا ہوگا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے سامنے پہنچیں گے، اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، جھکیں گے اللہ کے سامنے، طویل سجدہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اتنا لمبا سجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ابھی تک وہ دعائیں نہیں یاد، اس وقت اللہ مجھے وہ دعائیں سکھائے گا، میں طویل سجدہ کر کے اللہ سے وہ دعائیں کروں گا، اس کے نتیجے میں لمبے سجدے کے بعد اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ ہے جس کے لیے سچی دعوت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے اور جو پکارتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں جانتا، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں جانتا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم، فمن یکفر بالطاغوت، ہر طاغوت کا انکار، ہر طاغوت کا رد، ہر غیر اللہ کا اپنے آپ کو اس کے دامن سے الگ کرنا، ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان بعد میں، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والی درگاہوں کا انکار پہلے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، پہلا کام، پہلی ڈیوٹی حضرت علی کو بلایا، کہا علی جاؤ، اب اللہ نے طاقت دے دی ہے، اب قوت ہے، اب ہماری حکومت ہے، جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، اونچی قبر کو زمین سے ملا ڈالو، اور ہر مورتی اور بت کو دفن کر دو، توڑ دو۔ جیسے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اس پاک سرزمین پر ماضی قریب کے اندر حکومت دی، جو ہی اہل توحید غالب آئے اسی عرب کے اندر جتنے دربار تھے سب کو توڑ ڈالا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ وہ لا الہ الا اللہ بودا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جھوٹا ہے، جو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور ہر جویری کی قبر کے اوپر داتا کمپلیکس بھی بناتا ہے، بلڈنگیں بھی بناتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے ہر کسی پر لا کی تلوار چلا کے اس کی نفی کر دو، اس کا رد کر دو، اور جب اللہ طاقت دے اس دھرتی کو شرک سے پاک کر کے اس پہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید کے جھنڈے کو غالب کر دو، یہی لا الہ الا اللہ کا مقصود ہے۔ اور جن کو اہل شرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، آئیے ذرا قرآن سے سنیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے۔ کہنے والے تھے بڑے کچھ کہتے ہیں نا، ایک مرید دفن ہوا قبر میں، منکر نکیر پہنچے، اس نے کہا من ربک،